پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق۔ جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار پر 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح ملاقات میں فیصلہ کیا جائے گا۔ استنبول میں مذاکرات کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلانیہ جاری کر دیا۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ نگرانی اور تصدیقی نظام قائم کیا جائے گا جو امن کو یقینی بنائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا لاگو کرے گا۔ مذاکرات 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہوئے۔ ترکی اور قطر نے دیرپا امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم کیا۔ سب سے بڑی جو ڈیمانڈ پاکستان کی طرف سے ہے کہ کس طرح دار اندازی جو ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں بند ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ شک جو ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹی پی جو ہے اس کی سرپرستی جو ہے افغانستان سرزمین سے بند ہو۔ یہ دار اندازی جب تک ختم نہیں ہوگی کسی معاہدے کی جو ہے افیکٹونیس جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہیں پہ تھوڑی بہت جو ہے روشنی کی کرن جو ہے نظر آتی ہے اور وہ افغانستان کی طرف سے نظر نہیں آتی، وہ ہمارے جو دوست ہیں جو ثالث جو ہیں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ افغانستان کی طرف سے جب تک دراندازی ختم نہیں ہوگی معاہدے کا اثر نہیں ہوگا۔ دراندازی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ پشت پناہی افغان حکومت میں شامل لوگ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا ہمارا افغانستان سے مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی مکمل بند ہو۔ یہ نہ ہوا تو افغانستان سے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ افغانستان سے دراندازی نہ ہونے کی ضمانتوں کی گارنٹی تک ہمارا اعتبار کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان عبوری معاہدے میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ 6 نومبر کو ورکنگ گروپ میں دراندازی روکنے کے لیے مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کا میکانزم طے پائے گا۔ مذاکرات میں روشنی کی کرن افغانستان کی طرف سے نہیں، بطور ثالث کردار ادا کرنے والے ہمارے دوست ممالک کے دباؤ کے سبب نظر آتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے آئینی ترمیم کا مطالبہ۔ متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد قومی اسمبلی اور سیکریٹری سینٹ کو بھجوا دی۔ قرارداد میں آرٹیکل 140A میں مقامی حکومتوں کا نیا باب شامل کرنے اور انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنا پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ لازم قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں۔ سیاسی جماعت مقامی حکومت کی مدت میں کمی نہ کر سکے۔ منتخب نمائندوں کو 21 دن میں اجلاس بلا کر منعقد کرنے کا پابند بھی کیا جائے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی کی منظور کی گئی قرارداد پر مبارکباد دی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قرارداد جمہوریت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے سنگ میل ہے۔ اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ حلقہ بندی کے لیے ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن، نقشے مہیا کیے جائیں۔ سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز کا ڈرافٹ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر، یو سیز کی تعداد کے نوٹیفیکیشن 31 دسمبر اور ہر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، تحصیل کونسل کے نقشے 10 جنوری تک مہیا کر دیے جائیں گے۔ پنجاب میں اب زیر زمین پر قبضے کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی 90 دن میں فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 منظور۔ 30 دن کے اندر ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا، ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیصل آباد ڈویژن کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی خدمت کے ایجنڈے پر گفتگو۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کا مشن ہے ہر شہری کو انصاف، سہولت اور روزگار اس کے دروازے پر ملے۔
خیبر پختونخوا کابینہ کی حلف برداری کچھ دیر بعد کابینہ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کابینہ اراکین سے حلف لیں گے۔ کابینہ میں مینا خان، فیصل ترکئی، سابق وزیر خزانہ مزمل اسلم سمیت 10 وزراء، 2 مشیر، 1 معاون شامل ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر نیازی لاء نہیں چلے گا۔ افغانستان سے مذاکرات میں خیبر پختونخوا حکومت کا برتاؤ اور رد عمل پاکستان کی نہیں، افغانستان کی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ جنگ کسی ذات یا فرد کی نہیں، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہے کہ نیازی لاء نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ کی یہ گفتگو حب الوطنی نہیں، پاکستان دشمنی ہے۔ ان لوگوں کی سوچ وسیع ہونی چاہیے، نیازی لاء کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص کے ارد گرد پاکستان کے بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں، یہ بالواسطہ دہشت گردی کے ایک طرح سے معاونت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پارٹی عہدوں اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کی سوشل میڈیا فورمز پر ایک دوسرے پر تنقید، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر مشعل یوسفزئی کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، عالیہ حمزہ نے صدر وسطی پنجاب احمد چٹھا کو عہدے سے ہٹایا، حالانکہ ان کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں کسی تبدیلی کا نہیں کہا تھا۔ سینیٹر مشعل یوسفزئی نے سلمان اکرم راجہ کی وضاحت پر رد عمل میں کہا، کیا ہم سب کو بانی پی ٹی آئی نے ایسے بیانات دینے اور اپنے لوگوں پر حملوں سے روکا نہیں تھا؟ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ سہیل آفریدی کی تعیناتی میں آپ کا کیا عمل دخل تھا؟ سلمان اکرم راجہ نے نام لیے بغیر جواب دیا کہ سیاسی اور کور کمیٹی کی باتیں کون لیک کرتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی کے 11 مقدمات کے ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مقدمات کا ٹرائل اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوگا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر حتمی مشاورت کی پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی۔ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام اور حکومت سازی پر بات چیت۔ پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ حکومت سولر صارفین کے نیٹ میٹرنگ ریٹ میں 10 روپے فی یونٹ کمی پر غور کر رہی ہے۔ دی نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق نیٹ میٹرنگ کا ریٹ 22 روپے سے کم کر کے 11 روپے 30 پیسے فی یونٹ کرنے پر غور جاری، کیونکہ موجودہ نظام سے قومی گرڈ میں موجود صارفین پر فی یونٹ تقریباً 2 روپے کا اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سولر سسٹمز کے بڑھتے استعمال سے 2024 میں بجلی کی فروخت میں 3.2 ارب یونٹ کمی ہوئی، جس سے